औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल वाली आयत करीमा में मुशरिकीन ने एक पॉइंट रेज़ किया था, एक एतराज़ उठाया था कि हम ठीक कर रहे हैं, अगर हमारा करना हुआ जो हम करते हैं वो ठीक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो जाते, अल्लाह हमारे ऊपर अज़ाब ले आता। वलौ शाअल्लाह क़ाल अल्लज़ीना अशरकू, और कहते हैं वो लोग, कौन लोग? जो शिरक करते हैं, जिन्होंने शिरक किया, जो मुशरिक हैं। लौ शाअल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, मा अब्दना, नहीं हम इबादत करते, मिन दूनिही शैइन, मिन शैइन, किसी भी चीज़ के अलावा। आज के दिन में भी यही कहते हैं जो लोग हराम खाते हैं, हराम के जो हैं वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, हराम का जो है वो अपने आप को पालते हैं हराम से। वो ये कहते हैं अगर अल्लाह ना चाहता, हम देखें इतना कुछ दिया हुआ है हमने, तो हमसे अल्लाह राज़ी है तो इतना कुछ दिया हुआ है हमने। यही बात मुशरिकीन ने थी। क्या उस वक्त अबू जहल गरीब आदमी था? क्या वलीद बिन मुगीरा उस वक्त गरीब आदमी थे? ये सारे वही लोग थे। अगर चाहता अल्लाह, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उनकी सरकशी थी, उनकी डठाईपन था कि जिससे वो यही कहते थे लौ शाअल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, मा अब्दना मिन दूनिही मिन शैइन, हम उसके सिवा किसी की इबादत न करें, हमने जो है वो जाके बुतों की पूजा करें। अल्लाह चाहता है कि हम उसके हलाल किए हुए को हराम ठहराएं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये डठाईपन था उनका। नहनो, हम, वला आबाउना, और ना हमारे आबा अजदाद। हम तो वही मान रहे हैं कि जो हमारे आबा अजदाद करते आए हैं। उन्होंने ये किया, अगर अल्लाह राज़ी ना होता तो वो क्यों करते, और फिर अल्लाह राज़ी नहीं था, राज़ी था है तो इसलिए वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। नहनो वला आबाउना, हम भी और हमारे आबा अजदाद भी। वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन, और ना हम हराम ठहराते उसके अलावा किसी चीज़ को, उसके फरमान के अलावा। जो अल्लाह ने हराम हलाल का कंसेप्ट दिया, जिसको हराम कहा हराम, उसको जो है वो ना माना, और जिसको अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम ठहरा दिया। कज़ालिका, इसी तरह, फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों ने भी यही किया था, उनके भी करतूत यही थे। फ़हल अलर रसूल, बस नहीं है रसूल के ऊपर इल्लल बलागुल मुबीन, सिवाय इसके कि वो खुला खुला पैगाम पहुंचा दे। अलैहिम बिमुसैतिर, वो कोई दरोगा नहीं है, उनके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। पहुंचा देने के बाद फिर उन इन्ना अलैना याब, हम उन्हें हमारी तरफ ही लौटना है। व इन्ना अलैना हिसाबम, फिर हम हिसाब लेंगे। ये थी कल वाली आयत करीमा। ये वो डटाईपन था उनका, जो उन्होंने जो वो कहा करते थे कि अल्लाह हमारे कहे के ऊपर अजाब क्यों नहीं ले आता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी, और उसके आगे जो है वो आयत करीमा जो है वो बचवाई। वलक़द, यहाँ पे लाम भी लाजम के लिए और कद भी लाजम के लिए, तहकीक बिलाशुबा जोर देने के लिए। वलक़द बासा का माना क्या होता है? भेजना, उठाना। ना मुतकल्लम, हमने लगा, भेजे हमने, फी कुल्ले, हर उम्मत में रसूलन, रसूल, हमने हर उम्मत में रसूल भेजे। अनेबुदुल्लाह, ये के पैगाम दें। क्या पैगाम दें? नंबर 1, अब्दुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करें। हमने रसूल भेजा किसको लेके? वहदानियत का पैगाम लेके, तौहीद का पैगाम लेके। वो जाए और जाके बताए कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इला नहीं है उसके सिवा। पहली बात। वज्तनिबुत तागूत, अज्तनिबु लफ्ज़ किससे है? इज्तनाब। हमारी उर्दू ज़ुबान में जो है वो आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इज्तनाब का माना क्या होता है? रुक जाना किसी चीज़ से। अब तागूत, और इज्तनाब करें तागूत से। तागूत किसको कहते हैं? शैतान, बुत। इस लफ्ज़ का जो मादा है, तोए गैन, ये तगा, तगा कहते हैं सरकशी, नाफरमानी, हुक्म अदुल्ली, ये सारे मानी इसमें आते हैं। अब तागूत समझ लीजिए पहले, तागूत है क्या? हर वो शख्स, हर वो इदारा, हर वो इंस्टीट्यूशन जो आपको अल्लाह के बताए हुए राह से रोकती है और अपनी मनमानी करवाती है, वो तागूत है। चाहे
ہمارا نفس ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا نفس بھی شیطان ہے جو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں کہ جو اس نے کہا اس کا مان لیا، اللہ کا کہا ہوا چھوڑ دیا۔ ہر وہ شخص، قوم، فرد، ادارہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے پہ چلاتی ہے، وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، وہ سرکش ہے، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے اپنی راہ نکالنی ہے۔ اللہ نے کہا حرام نہ کھاؤ، میرا نفس کہتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو میرا نفس سب سے بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا سرکش جو ہے وہ میرا نفس ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے روک کے اپنی راہ پہ چلائے، وہ طاغوت کے زمرے میں آتی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو، سرکشی سے بچو، نافرمانی سے بچو۔ فَمِنْهُمْ، پس من کا معنی ہوتا ہے سے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے ہیں بعض، من ہدی اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے۔ اب اللہ نے رسول بھیجے ہر امت میں، اس امت میں سے کیا پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو، سرکش سے۔ ان میں سے کچھ تو ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ امنہم، من کا معنی سے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ان میں سے بعض ہیں من حقت، ثابت ہو گئی، علیہ، حقت، ثابت ہو گئی، مور لگے جن کے اوپر، علیہ، جن پر، الضلالۃ، جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ جو کون لوگ؟ یہ والے لوگ جن لوگوں کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا۔ فسیرو، نہیں یقین آتا؟ فسیرو، سیرو لفظ کس سے ہے؟ سیر سے۔ سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا۔ پس، فسیرو، پس، واو الف کس کے لیے لگا؟ جمع کے لیے۔ فسیرو، پس چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظر، فانظرو، فانظرو لفظ کس سے ہے؟ ناظرہ۔ ناظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نون زوئے رے، یہ نظر ہماری دیکھنا، عام استعمال میں لفظ ہے۔ واو الف جمع کے لیے لگا، فانظرو، پھر دیکھو، پس چلو پھرو زمین میں اور دیکھو، کیفا، کیسا، کانا عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے یہ جو دعوت دی تھی، جنہوں نے اس دعوت کو نہیں مانا رسولوں کے ذریعے، ان کا انجام جو ہے وہ جا کے دیکھ لو۔ مکذبین لفظ کس سے ہے؟ مفعول کے وزن کے اوپر، کذبہ۔ کذبہ کون ہوتا ہے؟ جھٹلانے والا، جھوٹ بولنے والا۔ ان، گو، اگر، تحرس، اب اس میں سے لفظ نکالیے کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لالچ، تمنا، طمع، خواہش۔ تا علامات مضارع لگا یہاں پہ۔ گو، تو ہرس کرے، لالچ کرے، تمنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے گو آپ لالچ کریں، آپ کا دل للچائے، علی ہداہم، ان کی ہدایت کے اوپر۔ نبی کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر شخص جس کو اللہ کا پیغام پہنچے، کیونکہ نبی انجام دیکھ چکے ہوتے ہیں، انجام سے واقف ہوتے ہیں۔ گو آپ خواہش کریں، علی ہداہم، ان کی ہدایت کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ لفظ کیا ہے؟ ہادیہ، اس سے ہے کیا ہے؟ ہدایت دینا۔ یا علامات مضارع لگا ہے، نہیں وہ ہدایت دیتا، من یضل، جس کو وہ گمراہ کر دے۔ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو یہ بات کرتے ہیں۔ وما لہم، اور ما نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ، لہم، اور نہیں ہے لیے ان کے، من الناصرین، ناصرین لفظ کس سے ہے؟ نصر سے۔ نصر یانون کس لیے لگا؟ جمع کے لیے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ دوبارہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے۔ وقال الذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہ کرتے۔ یہ ڈٹائی پن، آگے سے جو ہے وہ جواب دینا۔ نحن ولا آباؤنا، ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اس کے حکم کے علاوہ۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح یہ کیا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فہل علی الرسول، اور رسول کے اوپر تو نہیں ہے، الا البلاغ المبین، صرف کھلا کھلا پہنچا دینا، اس نے پیغام اللہ کا پہنچا دینا، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے رسول، ہر امت میں رسول بھیجے۔ کس کام کے لیے؟ آنے عبد اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، توحید کا پیغام دیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اجتناب کریں طاغوت سے، سرکش سے۔
नाफरमान से, फमिनहुम मन हदल्लाहु, और कुछ हैं जिनको हदायत दे दी अल्लाह ने, वमिनहुम मन हक्कत अलैहिज ज़लालत, और कुछ हैं जिनके ऊपर गुमराही साबित हो गई। उस फसीरू फिल अर्द, बस चलो फिरो देखो, फंजुरु कैफा काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, कैसा अंजाम हुआ जुटलाने वालों का। इन तहरिस, गो तू हिरस करे, लालच करे, तमन्ना करे, अला खुदा हम उनकी हदायत की। व इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला यहदी मन युज़िल्लु व मा लहुम मिनन नासिरीन, नहीं वो हदायत देता जिसको वो गुमराह कर दे और ना जो उनके लिए कोई और मददगार है। देखिए, इससे पहले एक सूरह अंबिया की आयत करीमा है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली दी जा रही, बताया जा रहा है, और नहीं भेजे हमने रसूल मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, मिन रसूलिन, आपसे पहले हमने कोई रसूल नहीं भेजा, इल्ला नूही, मगर ये कि वो वही की, इलैहि, तरफ उसकी, क्या वही की, अन्नहु, के बेशक हो, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय इसके, आना, मैं हूँ सिर्फ, फाबदूनी, बस मेरी ही इबादत करो। यही तौहीद का पैगाम था। ये शिरक शुरू कहाँ से हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल में पहला शिरक को रद्द करने वाला पैगंबर भेजा। अल्लाह ने जो है वो तौहीद का पैगाम दिया कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तख्लीककार हूँ, मेरे अलावा किसी और की इबादत ना करो। लेकिन लोगों ने अल्लाह के साथ और बुत गढ़ लिए और शरीक ठहरा लिए, और जब उनसे कहा जाता कि इस शिरक से रुक जाओ, तो कहते हैं अल्लाह तो हमसे राज़ी है। अगर हमें अल्लाह हमसे राज़ी ना होता तो फिर हमें ना इतना मालो दौलत देता, ना हमें इतनी औलादें देता, ना हमें मनसब देता, ना हमें हुकूमतें देता। तो इसका मतलब तो यह है कि हम जो मर्जी करते रहें, यही राह अच्छी है जिस राह पे हम चलते हैं और अल्लाह हमसे राज़ी है। ये उनका डटाईपन था। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस बात को रद्द करने के लिए ही जो है वो नबी भेजे थे, उनकी इस बात को झुटलाने के लिए ही। और साथ वो ये कहते थे कि अच्छा, हमारे कहे के ऊपर अजाब क्यों नहीं आ जाता, क्यों अल्लाह हमारी पकड़ नहीं कर लेता? तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हमारा दस्तूर ये नहीं है, हम ये नहीं करते कि जिस वक्त कोई गुनाह करे हम मोहलत देते हैं उसको। अब जिसने अल्लाह का रास्ता छोड़ा, अल्लाह की रस्ती को छोड़ दिया, उस पैगाम को, वो पैगाम जो पैगाम हर नबी लेके आया, और आके उसने सिर्फ इसी बात के जो है वो ऊपर कहा कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ। नबी ने आके अल्लाह का पैगाम दिया, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, सिर्फ मेरी ही इबादत करो और सरकश शैतान से बचो। जैसे मैंने तागूत की डेफिनेशन आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी, हर वो चीज़ जो अल्लाह की राह से आपको दूसरी राह पे लगा दे, वो सरकश, वो शैतान के जो है वो ज़ुमरे में आती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सरकशी है, वो आपका नफ्स करता है, आपका दिल करता है कि अच्छा ठीक है, नमाज रहने दे की पढ़नी है, अच्छा ठीक है जो है वो हराम खा लो, अच्छा ठीक है गलत राह पे चल लो। तो सबसे बड़ा शैतान जो है, जो सरकश है, जो तागूत है, वो आपका अपना हमारा नफ्स है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन में हर वो फर्द, कौम, इदारा, मुल्क, हर वो चीज़ जो है वो फॉल कर जाती है जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे चलाती है। तो अल्लाह ने कहा सिर्फ मेरे रास्ते पे चलो, बाकी सबको जो है वो छोड़ दो, इज्तनाब करो उनसे, सिर्फ मेरी ही इबादत करो। हमने रसूल भेजे किस लिए? ये पैगाम देने के लिए। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इस पैगाम को हकीकत समझा, जिनके ऊपर जब कुरान या जिनके ऊपर जब किताब उतरी तो उन्होंने इस किताब को जो है उसने उनके ईमान को बढ़ा दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन से पहले जो है वो ईमान ले आए। ये वो हैं कि जिनके लिए लोगों ने कहा जाके कि तेरा यार कहता है कि आज मैं आसमान की सैर करके आया हूँ, तो फरमाया कि अगर वो कहते हैं तो वो सही कहते होंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत दी थी कि फ़ौरन से पहले उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, तख्लीककार एक है, खालिक एक है, उसी की इबादत करनी है, बाकी सब जो है वो गुमराही है। तो जिसको चाहता है अल्लाह उनमें से हदायत दे देता है। अमन मिनहुम मन हक्कत, और जिस वक़्त और जिनके ऊपर, और वो भी हैं जिनके ऊपर साबित हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफ़ा पे चढ़ के या सबाहा कह के पुकारा और कहा क्या तुम मुझे सच्चा समझते हो? हाँ, आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। मैं अगर कहूँ तुम्हें पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम्हें रौंद के रख देगा, मेरी बात मान लोगे? कहा हाँ, आपने कभी झूठी बात कही नहीं। कहा अच्छा, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़े अजाब की खबर देता हूँ। लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह के साथ और जो तुमने शिरक गढ़ रखे हैं उनको ना छोड़ा, तो तुम्हारे ऊपर अजाब का कूड़ा बरसा दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत कर जाएगा। तो क्या कहा था उस वक्त? बोला भतीजे इस काम के लिए बुलाया था मुझे,
پھر ابو جہل نے جب یہ کہا کہ اچھا اگر میں ایمان لے ہوں تو مجھے کیا ملے گا، تو فرمایا وہی ملے گا جو بلال حبشی کو ملا ہے، وہی ملے گا جو صہیب رومی کو ملا ہے، جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا لعنت ہو، غارت ہو ایسا مذہب جس کے اوپر میں اور ایک غلام جو ہے وہ برابر ہو جائیں۔ جب اللہ کا پیغام ہے اور اللہ نے سب کو، دیکھیے اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی شکل و صورت اچھی ہے، اس میں اس کا کیا کون سی اس کی کون سی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کی محنت ہے یا کوشش ہے۔ ایک شخص سی او بن کے بیٹھا ہے، ایک شخص پی این ہے، اب دونوں کو اللہ نے جو ہے وہ بانٹ ڈالی ہے، اس میں اس کا سی او بننا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا، اللہ نے اس کے لیے جو ہے وہ لکھ رکھا تھا۔ اور جو غریب کے گھر میں پیدا ہو کے ایک آفس بوائے بن گیا، اس میں کیا فرق ہے؟ آزاد جسم کے اللہ نے اس کو وہی دیے ہیں، اس کو بھی وہی دیے ہیں، تو پھر تقسیم کس بات کی؟ دیکھیے اللہ نے یہ دنیا ایک دوسرے کی مدد کے بغیر یہ نہیں چل سکتی۔ اگر دنیا کا امیر ترین انسان کہے کہ میں اپنے بل بوتے پہ زندگی گزار سکتا ہوں تو وہ نہیں گزار سکتا، اس کو اپنے کام کاج کے لیے، اس کو اپنی زندگی چلانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چھوٹے لوگ نہ ہوتے تو بڑے لوگ جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر سکتے۔ تو اللہ نے تو سب کو ایک جیسا پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تو پیغام صرف دے دیا ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ نہیں، ہم نے رسول بھیجے، جائیں جا کے اللہ کا پیغام سنائیں ان کو، کل کو ان کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد جو ہے بتا دیا گیا، ہم نے رسول بھیجے اور جا کے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور ہر اس کو چھوڑ دو جو اللہ کی راہ سے تمہیں جو ہے وہ دور لے کے جاتا ہے۔ کچھ نے تو ہدایت پا لی، کچھ نے نہیں پائی، جن کے اوپر گمراہی ثابت ہوگی، ابو جہل، ابو لہب، اور کتنے جو ہے وہ نام ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے آپ لے لیجئے آدم علیہ السلام کے دور سے آنورڈ۔ یقین نہیں آتا اس بات کا؟ اگر اس بات کو نہیں مانتے تمہارے پاس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی شکل میں جو ہے وہ ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی نشانیوں دیکھو، یہ آسمان دیکھو، سورج دیکھو، تارے دیکھو، چاند دیکھو، یہ سب کچھ دیکھو۔ پھر اللہ نے زمین کے اوپر بتائی ہوئی آسانی ہے، پھر زمین کے اندر والی نشانیاں، ہر چیز نشانیاں بتانے کے بعد بھی پھر اللہ نے پیغام بتایا۔ پھر بھی اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں آتا، فسیروا فی الارض، یہ قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، سمود، شعیب کی بستیاں جہاں پہ تھیں یہ تم سے کوئی دور تو نہیں ہے، جاؤ ذرا پھرو زمین میں جا کے دیکھو تو کھنڈرات تمہیں نظر آئیں گے، تمہیں بتایا جائے گا کہ جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی تھی، اللہ کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا حال ہوا ہے۔ اگر تمہیں جو ہے وہ باتیں بتانے سے، گارنٹیاں دینے سے، تمہیں ہر چیز کھول کے بتا دینے سے بھی یقین نہیں آتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین کرنا چاہتے ہو، فسیروا فی الارض، پھر پھرو زمین میں دیکھ لو، تمہیں لوگ نظر آ جائیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ کہاں ہے وہ فرعون؟ وہ ایک یاس و حسرت کی جو ہے وہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، جو اس وقت اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں، میں سب کو، وہ لاش ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہاں ہے نمرود، کہاں ہے قارون، کتنا ہے وقت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہم جیسا کوئی نہیں ہے، کدھر گئے چلے وہ؟ فسیروا فی الارض، دیکھو زمین میں پھرو چلو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، تمہیں نظر آ جائے گا۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارا انجام بھی یہی ہو؟ تو پھر اس پیغام کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لو، نہیں تو پھر تمہارا انجام بھی جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ نبی کی خواہش ہوتی ہے، نبی کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی تبلیغ کرنے کے لوگ پیغام سنیں، سمجھیں، عمل کریں، تو ہر رسول کی یہ چاہت ہوتی تھی، وہ دیکھ کے آئے تھے کہ لوگوں اللہ کی اس پیغام کو نہ ماننے والے کا انجام کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ انجام دیکھ کے آئے تھے تو دل سے خواہش نکلتی تھی کہ ہر بندہ ہی مسلمان ہو جائے۔ تو فرمایا گیا ان تحرس، گو کہ تو خواہش کرے، لالچ کرے، طمع کرے، اللہ ہداہم، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یہدی من یضل، نہیں وہ ہدایت دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، وما لہم من الناصرین، تیری مدد سے بھی وہ نہیں ایمان لانے والے، وہ سیدھے ہونے والے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ جس کے ابو جہل کے دل پہ لکھ دیا گیا تھا اس نے نہیں ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ ابو لہب جو ہے وہ تھا، وہ نہیں ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ ابو طالب تھے، وہ نہیں ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے۔ تو نہ کوئی مددگار، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو طالب کے اوپر محنت نہیں کی تھی؟ آخری وقت میں بھی جا کے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، میں اللہ سے کچھ کہنے جوگا، کوئی معافی مانگنے جوگا، کچھ کہنے جوگا بن جاؤں۔ لیکن اس وقت ابو لہب تھا اور دوسرا تھا، انہوں نے کہا کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا اور اسی دین پہ چلے گا؟ تو کوئی مددگار نہیں ہوتا جس کو اللہ گمراہ کر دے،
نہ کوئی اس کو اللہ سے بچانے والا ہوتا ہے، چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو۔ رسول کی طمع تھی، خواہش تھی، لیکن وہ نہیں مسلمان ہوئے۔ تو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کا کوئی نہ تو وہ اس کو ہدایت مل سکتی ہے اور نہ اس کا کوئی ساتھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کا بھی رد یہاں پہ بیان کر دیا گیا، جو آج بھی لوگ کہتے ہیں جب وہ حکمران بن جاتے ہیں، جب وہ منصب پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ راضی تھا تو مجھے جو ہے وہ گریڈ میں 22 کا افسر بنایا ہے، اللہ راضی تھا تو مجھے اتنا کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے اور سب کچھ دیا ہے۔ بھائیو نہیں، اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے پھر اس کو ہدایت نہیں نظر آتی۔ قرآن پڑھ کر سمجھ کر جو ہدایت والے ہوتے ہیں، جو راستہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ اور جو نہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی کہا تھا پچھلی آیت کریمہ میں کہ یہ تو قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اچھا کہانیاں ہیں تو پھر جا کے دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا۔ کہانیوں کو چھوڑ دو، ابھی بھی ہم قرآن کو کہانیاں ہی سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک لوگوں کی کہانی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے اثر کیا لیا ہے ہم نے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ریپیٹیشن ہے، اس میں ایک ہی چیز بار بار دہرائی گئی ہے۔ وہ بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ کم از کم تمہارے ایک دفعہ پلے نہیں پڑتی، دوسری دفعہ پڑ جائے، تیسری دفعہ پڑ جائے، 10 دفعہ پڑھ کے بھی اگر تمہارے نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر 10 20 دفعہ 700 دفعہ نماز کا حکم دے کے بھی تم نماز پڑھنے میں جو ہے وہ نہیں آئے تو پھر ایک دفعہ پڑھنے سے کب آتے تھے؟ تو یہ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، جس کو اللہ جو ہے وہ اپنی راہ سے ہٹا دیتا ہے، لا یہدی من یضل، ہدایت نہیں دیتا جس کو گمراہ کرتا ہے، وما لہم من الناصرین، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ کل آگے جو ہم اس کو بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی دے۔ جو دنیا سے مسلمان رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے، جنت الفردوس ان کے لیے دعا کیجیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ جو قرض خواہ ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض اپنے غیب سے، خزانہ غیب سے دور فرما دے۔ یا اللہ سب پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک